جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم اور سلسلہ ہے علم و آگاہی کا۔ ناظرین یہ وہ سلسلہ ہے جو کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے اور ہم مختلف مہمانان گرامی سے آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں، ساتھ میں کچھ مقابلے بھی پیش کیے جاتے ہیں جس میں مقابلہ نعت خوانی بھی ہے، جس کے اندر مقابلہ حسن قرأت بھی ہے، جس میں مختلف ڈفرینٹ قسم کے مقابلے جو ہیں وہ اس میں ہمارے جو سیگمنٹ ہے اس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین آج آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایک تو مقابلہ نعت جو ہے یعنی نعت خوانی کا مقابلہ پیش کیا جائے گا، ساتھ ساتھ جو ہمارے گیسٹس ہیں جو مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ ہیں خیر اللہ عزیز صاحب اور ڈائریکٹر ہیں دار ارقم اسکول میٹرو ول کراچی کے اور براڈ کاسٹ جرنلسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، خیریت سے آپ فرسٹ کلاس؟ جی ناظرین میرے دوسرے جو مہمان ہیں وہ پہلے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں اور خاص طور پہ جو یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا موقف لینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے نصاب کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال احمد شیخ جو کہ فارمر ڈپٹی سیکرٹری اسکولس ہیں اور یعنی ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے۔ سر السلام علیکم، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ناظرین اس کے علاوہ ایک اور پارٹیسپینٹ ہمارے ہیں لیکن ان کو کچھ تاخیر ہے راستے میں رش کی وجہ سے، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن اس سے بڑھ کے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ شخصیت جو کہ روح رواں ہیں ان تمام چیزوں کی، مین بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ آل دیز ایکٹیویٹیز اینڈ ایوری تھنگ از دا چیئرمین الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جناب علیم قریشی صاحب۔ السلام علیکم علیم بھائی، خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ خیر اللہ عزیز صاحب موجود ہیں۔ خیر اللہ صاحب، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو مقابلے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے کرائے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کتنا فائدہ ہوگا اس سے بچوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاندار، قابل ستائش ہے۔ ایسی ہی چیزوں کی بڑی کمی تھی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں کہ ہم اسکول کی سطح پہ تو پروگرام ہمارے ہوتے ہیں لیکن اس فورم پہ جا کے جہاں سے ایک پہچان ملتی ہے ان کو، اور دوسرے ایک کمپٹیشن کی فضا جو قائم ہوتی ہے، اور اس سے باقی وہ اسکول جو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے لیکن ابھی سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اگلے سال کے لیے پلاننگ کر رہے کہ اس سال ہمیں موقع نہ ملا تو اگلے سال کریں گے۔ تو مین بہت بڑی اس میں جو الائنس ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، ان کا بڑا کردار ہے۔ میٹرو چینل پہ بھی اپنا ایک پلیٹ فارم دیا ہے ان کو، تو میں تو دونوں کو سراہتا ہوں۔ علیم صاحب کی بڑی خدمات تھی کووڈ کے دور میں بھی، ان کی جو ہے نا اسکولوں کے لیے بڑی خدمات تھی، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا تھا، اور یہ جو پروگرام ہے آپ لوگوں کے اشتراک سے، یہ ہم لوگوں کے اشتراک سے، لیکن اس میں زیادہ محنت علیم قریشی صاحب کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا سر، آپ براڈ کاسٹ جرنلسٹ بھی ہیں تو اس فیلڈ میں کیا خدمات انجام دیتے ہیں بتائیں گے سر؟ میں 2003 سے 5 تک میں پرنٹ میڈیا میں رہا، اس کے بعد میں الیکٹرانک میڈیا سے واپس رہا ہوں، ایز اے کاپی ایڈیٹر رہا، سینئر پروڈیوسر رہا، ایگزیکٹو پروڈیوسر رہا میں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو فار دا ٹائم بینگ میں نے سوئچ کیا ہے ایجوکیشن کی طرف، 2 سال کے لیے بریک لیا ہے، تو واپس اس کے بعد دوبارہ جائیں گے آپ؟ ہاں دوبارہ۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں صحافت ہمارے ملک میں صحیح طور سے کی جاتی ہے یا کچھ بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ اس میں کافی چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں؟ بڑا ہی مطلب برننگ کوشچن ہے یہ، اور میرے سوئچ ہونے کی ایک وجہ بڑی یہ بھی تھی ہاں کہ صحافت بہت کم رہ گئے، انڈیویجولی اگر ہیں تو ہو، ورنہ جو ہے وہ سب لوگ پیسے زیادہ بنا رہے ہیں صحافت۔ پیسے کی تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ایجنڈا اینگلنگ کرتے ہیں۔ ہاں اینگلنگ تو ہوتی ہے، بڑی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک آدھ چینل کو چھوڑ کے جو جن کا بیس جو ہے نا جرنلزم رہا، باقی تو اینگلنگ ہی کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی سائڈ پہ آپ کسی سائڈ پہ کسی نہ کسی کی سپورٹ کر کے چل رہے ہو، میں غیر محسوس طریقے سے بات تھوڑی سی بڑھتی ہے، لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو وہ لوگ کامیاب ہے جنہوں نے کوئی سائڈ لے رکھی ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہے یا جو غیر جانبدار ہے وہ نہیں کامیاب، پوچھتے ہی نہیں ہے، نہ ان کے پروگرام کی ریٹنگ آتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو کچھ یہ بھی ہوتی ہے، مجبوریاں ہوتی ہے نیوز اینکرز کی بھی اور چینلز کی بھی کہ انہوں نے ایک سائڈ پکڑ لی ہے۔ جب تک آپ کسی کو سپورٹ کر کے نہیں لے کے چلیں گے نا لوگ، اچھا جی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب دیکھنا، یہ اگر واقعی چاہتے ہیں نا کہ کسی کی برائی دیکھیں تو کہتے ہیں فلاں چینل لگا لو حکومت کی برائی آ رہی ہوگی، اگر فلاں چینل لگا لو فلاں پارٹی کی برائی آ رہی ہوگی۔ حکومت کے بارے میں کچھ دیکھنا ہوتا تھا پہلے تو کہتے تھے یار فلاں چینل لگاؤ
اس کے اوپر تو حکومتی موقف آ ہی رہا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ لوگوں نے بیٹھا لیا تھا. لیکن دیکھیں خیر اللہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ دیکھنے والا سمجھ نہیں پاتا. بس بہت سمجھتا ہے. پھر سوشل میڈیا ہر شخص میں نے دیکھا ہے عام لوگ ہم تو چلیں خیر اس فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے آپ جس شخص سے پوچھیں گے اسے بلکہ ہم سے زیادہ شاید وہ دیکھنے والا بتا دے گا کہ فلاں چینل ہے اور اس پارٹی کے ساتھ اس کا سافٹ کارنر اور اس کی چیزوں کو لے کے چلتا ہے. سر دیکھیں بچے کو پتہ ہے اب عام اور لوگ بہت زیادہ انوالو بھی ہو گئے ہیں. ہاں اچھا پتہ ہے ان کو. ٹھیک ہے. اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو مقابلے کرائے جا رہے ہیں کس قدر یہ اسکول میں تعلیمی سرگرمیوں میں کس قدر مدد فراہم کریں گے؟ دیکھیں پہلے تو یہی ہوتا تھا جب گورنمنٹ اسکول تھے تو اس میں ایکٹیویٹیز ہمیشہ ہوا کرتی تھیں چھٹیوں میں یا سیزن جو بھی آتے تھے. اب وہ تقریباً وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں لیکن یہ نصاب کے ساتھ ساتھ یہ غیر نصابی اب آج کل آپ ہم نصابی کہتے ہیں تو یہ ضروری ہو گیا ہے. اس میں کیا ہے کہ بچے جو آج چھوٹے ہیں کل کے مستقبل بنیں گے. انہی میں سے ہمارے یہاں لائرز بنیں گے جج بنیں گے پرائم منسٹر بنیں گے یہ وہی بچے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز ابھی سے شروع کی جائیں. ان میں ابھی سے کانفیڈنس پیدا کیا جائے. ان کو بولنے کا طریقہ سکھایا جائے. ان کو کانفیڈنس دیا جائے. محفلوں میں بٹھایا جائے. اسپیچز میں لایا جائے تو ان میں ایک قسم کا جذبہ پیدا ہوگا کانفیڈنس کا. تو یہ تو ایک بہت بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہمارے میٹرو 1 نے الائنس کے ساتھ مل کر یہ پروگرام سیٹ کیا ہے اور یہ اس میں وقت بھی دے رہے ہیں آپ بھی وقت دے رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تو یہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں فزیکلی بھی ہونی چاہیے. یہ اسٹوڈیو تک محدود نہیں رہنی چاہیے کہ ہم اسٹوڈیو پہ پروگرام کر کے چلے گئے. یہ فیلڈ میں بھی یہ تقریباً یہ پروگرام وہاں فیلڈ میں بھی کر رہے ہیں یہ لوگ الائنس والے. اچھا ہاں اور فیلڈ میں بھی کر رہے ہیں. ابھی 1 سال پہلے انہوں نے کووڈ میں پروگرام کیے اس میں سیٹ کانفرنس پہ انہوں نے کیے تو وہ فیلڈ ورک تھا سارا جس میں کراچی کے تمام بچے شامل تھے. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی کہ انٹر سندھ لیول پر بھی ہونا چاہیے بین الضلعی پروگرام ہو جس میں آپس میں. سر ڈائریکٹریٹ آف اسکولس جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اس قسم کے پروگراموں کی. آپ ماشاءاللہ ڈپٹی سیکرٹری اسکولس رہے. میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں گورنمنٹ آف سندھ کا. میری کچھ سالوں پوسٹنگ رہی ہے ایجوکیشن میں. تو لیکن یہ کہ اب وہ رجحان شاید کم سا نظر آ رہا ہے لیکن بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے اس کے لیے. اچھا اب وہ بس وہ اب دیکھیں گورنمنٹ ہمارے اسکول ہیں گورنمنٹ نے اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لیکن بچے وہاں پر نہیں ہیں. والدین جو ہیں اب وہ اس طرف آئی تو نہیں رہے. پرائیویٹ اسکولس میں گورنمنٹ کی کیا انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ گورنمنٹ آف سندھ کی تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں. ساری انویسٹمنٹ نہیں لوگوں کی. لیکن ایسے مقابلوں کے لیے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے گورنمنٹ کی نہیں. جانب اگر یہ چاہیں تو ان کو جو ہے کچھ تھوڑے بہت فنڈس وغیرہ مل سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کے ابھی خود مالک ہوتے ہیں آنرس ہوتے ہیں تو ان میں ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ صرف لک آفٹر کرتے ہیں پالیسی بنا کے دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. آپ خیر اللہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ان سے میں پنجاب اور کے پی میں کمپیئر ٹو سندھ بہت زیادہ لوگ انوالو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی. وہ پرائیویٹ اسکولس کو جو ہے نا گراؤنڈ دیتے ہیں بڑی عمارات جس میں پروگرام ہوتے ہیں ایڈیٹوریم دیتے ہیں. سندھ میں ایسا نہیں ہے بدقسمتی سے. ایمینٹی پلاٹ جو ہے اسکولوں کو دیے جاتے ہیں پہلے دیے جاتے تھے. آپ مطلب وہاں پروگرام صرف اس کے لیے ہے مطلب پرماننٹلی یہ نہیں کہ ان کی ملکیت میں دے رہے تھے لیکن وہ اپنے سپورٹ کرتے ہیں اس معاملے. صحیح بات. یعنی انکریج کرتے ہیں کہ اگر کوئی تعلیم دے رہا ہے تو ہم کھیل کی اور باقی چیزیں سہولیات کے لیے مزید زمین دے دیں کچھ اور کر دیں تاکہ اسکول کی کسی نہ کسی طرح مدد ہو سکے سپورٹ ہو سکے. بالکل ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں. گورنمنٹ آف سندھ نے باقاعدہ ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ اپنا پلاٹ دیتے ہیں تو گورنمنٹ اس پہ انویسٹ کرتی ہے اور جو پلاٹ دیتا ہے اس کو ایک جاب بھی دی جاتی ہے کہ اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. تو ابھی بھی پالیسی قائم ہے گورنمنٹ آف سندھ کی. سیم وہی پالیسی ہے. ہاں وہی رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کوئی پلاٹ دیتے ہیں پالیسیز تو ہوتی ہے پیپرز پہ تو بہت ہوتا ہے بجٹ بھی الوکیٹ ہوتی ہے لیکن باقاعدہ اسکول بناتی ہے اسکول زمین لیتی ہے وہاں کے جو ہمیں ڈونیٹ کر رہا ہے زمین اس کو ایک باقاعدہ جاب بھی دی جاتی ہے. اچھا فیصلے کے طور پہ گورنمنٹ میں انویسٹمنٹ کے اوپر. ہاں کہ وہ زمین دی ہے. ٹھیک. اچھا کیا سمجھتے ہیں یہ جو بچوں میں بورڈ کے ایگزامس کے حوالے سے جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے؟ کیا کس قسم کی بے چینی؟ بورڈ کے ایگزامس کے کس ٹائپ کا پیپر آئے گا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں سر 2 سال کے بعد اب ذرا کریکولم ریگولر ہوا ہے اور تھوڑی سی پڑھائی ہوئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں بورڈ ایگزامس میں؟ اب یہ کہ اسٹڈی کریں اپنے کوچنگ لیں اس کے بعد آج کل وہ سوال پیپر بھی آ گئے ہیں تقریباً اس کو دیکھیں کس طرح تیاری ہوتی ہے کس طرح. اساتذہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں. سارا ڈپینڈ کرتا ہے بچے کے اوپر. آپ کتنے بڑے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں لیکن بچہ اگر نہیں پڑھے گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو والدین بچہ اور اسکول ٹیچرز وغیرہ انہی تینوں کی محنت سے ہی بچہ آگے جا کے بڑھتا ہے. بے شک بے شک.
تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا خیراللہ صاحب, آپ کا اسکول ماشاءاللہ دار ارقم دار ارقم, بچے آتے رہتے ہیں اچھے, قراء حضرات بہت اچھے ہیں, نعت بہت اچھی سناتے ہیں, کس طریقے سے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں؟ دیکھیے دار ارقم جب پروفیسر عرفان صاحب نے شروع کیا تو ان کی سوچ یہی تھی کہ ہم نے دونوں کو لے کے چلنا ہے, انگلش میڈیم, پیورلی انگلش میڈیم اسکول, لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا دینی تعلیم بھی اور بچے کی تربیت پہ فوکس کرنا ہے. اسکول سبھی اچھے ہوتے ہیں, 19-20 کے فرق سے سبھی محنت کرتے ہیں, لیکن جہاں انگلش میڈیم اسکول ہوتے ہیں وہاں فقدان ہوتا ہے, بچے کو دینی تعلیم کا نہیں پتہ ہوتا, اور جہاں ہمارے مدارس ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہاں اسکولنگ پہ توجہ نہیں دی جاتی. تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے دار ارقم میدان میں آئے اور الحمدللہ اب بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہیں. کراچی میں ہم بڑے لیٹ انٹر ہوئے ہیں 2015 میں, لیکن باوجود اس کے ہمارے 29-30 کیمپس ہو گئے پچھلے 5-6 برسوں میں, جس میں 2 سال کووڈ سے متاثر بھی رہے. اچھا ماشاءاللہ, کتنے کیمپس ہو گئے آپ کے؟ 29 ہو گئے. 29 کیمپس سے اتنے اور جلدی؟ مزید پائپ لائن میں بھی ہے. اچھا, تو آپ فرینچائز بھی دے رہے ہیں اسکولوں کو؟ فرینچائز ہے, فرینچائز اسکول, پورا اسکولنگ سسٹم ہے ہاں پورا اسکول, جس میں آپ پورا کریکولم بنا کے, نصاب بنا کے, سب کچھ کر کے. پنجاب میں تقریباً 650 ہے, تھرو آؤٹ پاکستان 750 کیمپسز ہے ماشاءاللہ. پنجاب کے بعد کے پی میں بہت زیادہ ہے, کراچی میں بہت لیٹ آئے, 15 میں آئے. اچھا اچھا, لیکن اس کے باوجود ہاں پھر بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے اسکول ہیں آپ کے. اچھا اب علیم قریشی صاحب سے جاننا چاہیں گے سر, ماشاءاللہ اتنے دن گزر گئے ہیں, آپ جس طریقے سے دل جمعی سے لگے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کس قدر اچیو کر لیا آپ نے جو سوچا تھا؟ الحمدللہ کافی اچیو کیا ہے. پرسوں ہم نے رجسٹریشن کا سلسلہ بند کر دیا کیونکہ بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے نا رجسٹریشنس آ رہی تھیں, اور جو سلاٹس تھے ہمارے وہ فل ہو گئے تھے سارے. اس کے بعد سے جو ہے نا وہ لوگ کچھ ناراض بھی ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ان کی خواہش یہ, اچھے بڑے اسکول بھی ہیں, دی اکیڈمی ہے, بیکن ہاؤس ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بچے کو تو ہم نے وہ کر لیا ہے, جنریشنس اسکول ہے الحمدللہ, وہاں کے بچے بھی شریک ہونا چاہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اکوموڈیٹ کریں گے. لیکن ہم نے جو ہمارا ٹارگیٹ تھا نا الحمدللہ وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. بچوں کی تربیت بھی ہو گئی ہے, مزید ہو رہی ہے, یہاں پر آ کے ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو رہا ہے, اور الحمدللہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, اور آپ کے پروگرام کی بھی کافی پذیرائی مل رہی ہے اس کو, کہ جس دین کے جذبے سے اصل میں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو بھی کام کرتی ہے, آل کراچی انٹر اسکول ہے, یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہے, یا کوئی بھی کام, کوئی اسپورٹس کراتے ہیں, یا ہم کوئی جو ہے وہ کوئی بھی کام کراتے ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی کراتے ہیں غیر نصابی سرگرمیوں, اس میں ہمارے مد نظر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ہوتی ہے. چاہے ہم ورک شاپس کرا رہے ہوتے ہیں ٹیچرس کو, یہ ہمارا جو ہے نا ایک ایم اور ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے پیسے بھی لگاتے ہیں, اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, کنٹریبیوشن بھی اپنا لگاتے ہیں, اور اس پہ کام کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر, بہت زبردست کوشش ہے آپ کی وجہ سے, اور ہماری, ہم اسی لیے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل منفرد کام ہے ہمارا اگر دیکھا جائے, اور ایسوسیشنز بھی کام کر رہی ہیں, لیکن ہم بالکل, اور دوسری نقل کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, تو نقل کے حوالے سے پچھلے سال جو ہوا میٹرک میں اور 9th میں جو ریکارڈ نقل کراچی کے اندر ہوئی ہے, اس کے لیے ہم لوگ خود نکلے, اور نکل کے سینٹرز کے اندر ہم نے تقسیم کیا اپنے ممبرز کو, سینٹرز کے اندر جا کے کھڑے ہو گئے, وہاں دیکھا کہ کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہو رہی ہے. چیئرمین سے فرسٹ ڈے ملاقات کی کہ رات کے 7 بجے تک پیپر نہیں پہنچا, صبح 9 بجے پہنچا, واٹس ایپ پہ پیپر آ گیا. یہ ساری قاعدگیاں یہاں پر ہوئی, تمام چیزیں ہم نے کام کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھرپور انداز سے کام کریں گے. دوسرا یہ کہ ایک دم سے پیٹرن چینج ہوا ہے, بورڈ جس پیٹرن پہ پڑھا رہا تھا اب وہ ڈیفرنٹ ہو گیا, اب وہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے یک جنبش قلم اس کو چینج کر دیا. الحمدللہ یہاں پر ہمارے حور مظہر صاحبہ ہیں, چیئرمین صاحب ہیں, دلچسپی لی, اور اس پیٹرن کو ہمارے پروفیسر ولید یمنی صاحب ہیں, یہاں پروگرام میں بھی آئے تھے. ان لوگوں نے محنت کر کے اس پیٹرن کو مرتب کیا, اور وہ اب پبلش بھی ہو گیا ہے. تو اس کے حساب سے
جو ہے تیاری کرائی جا رہی ہے۔ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی ایک اور بات پہ بتا دوں کہ عنقریب ہم ایک کراچی کو میسیج دینا چاہتا ہوں، جو بچے بھی شرکت کرنا چاہیں، کہ کس طرح سے اٹیمپٹ کیا جائے 9th اور میٹرک کے ایس ایس سی پارٹ 1 پارٹ 2 کے پیپرز کو اس پیٹرن کے مطابق اسکورنگ کس طرح کی جائے، جو اسکورنگ سبجیکٹس ہیں اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ٹریننگ سیشن رکھا، ہاں ہم نے 3 سیشنز رکھے ہیں، 3 یا 4 کریں گے کسی بڑی جگہ پہ۔ تو ہم کراچی کے اسکولوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹاف کو بھیجیں، ہم ان کو یعنی فری فار آل ہے، کوئی بھی آگے کر سکتا ہے، فری آف کاسٹ ہی کام کرتے ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، پھر اب ہم مقابلے کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ مقابلہ نعت خوانی ہے اور ناظرین میں دعوت دینا چاہوں گا عابیہ خان کو کہ وہ تشریف لائیں۔ دار ارقم اسکول جوہر کیمپس کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ ابھی آئیے اور ناظرین ہمارے ججز کے فرائض انجام دے رہے ہیں محترم شکیل مدنی صاحب اور مسز ہنا عمران صاحبہ۔ ان دونوں کو ہم، ہنا عمران صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ ایسے سینئر نعت خواں ہیں، امید کرتے ہیں کہ اب آج ایک بہتر مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک اوکے جی بیٹا بسم اللہ کریں۔ میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں، خدا کب بولا لے مجھے اپنے گھر پہ، خدا کب بولا لے مجھے اپنے گھر پہ، میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں، جو لوگوں سے سن کے نقشے ہیں کھینچے، حقیقت میں ہوں گے مناظر وہ کیسے، کبھی جا کے دیکھوں خدا آنکھوں سے اپنی، کبھی جا کے دیکھوں خدا آنکھوں سے اپنی، میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں، سبحان اللہ، میں مدت سے آس پر جی رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بیٹا سبحان اللہ، بس تشریف رکھیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اب میں فاریہ بی بی کو دعوت دینا چاہوں گا جو کہ دی اسکائی فاؤنڈیشن اسکولنگ سسٹم بلدیہ ٹاؤن کراچی سے تعلق رکھتی ہیں۔ فاریہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائی فاؤنڈیشن سے۔ فاریہ بی بی، ایک پارٹیسپینٹ ہمارے پاس کم ہے، شاید ایک پارٹیسپینٹ نہیں آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم اب دعوت دینا چاہیں گے صبا حکیم خان، رحمان پبلک اسکول بلدیہ ٹاؤن سے۔ صبا حکیم خان، رحمان پبلک اسکول بلدیہ ٹاؤن، جی آئیے۔ صبا حکیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بسم اللہ بیٹا، مائک سے تھوڑا سا دور ہو جائے گا تاکہ آواز، ہاں بس اتنا، تھوڑا سا مائک اور نیچے کر لیجیے تاکہ آپ کی ہو جائے مائک میں، اور نیچے اور نیچے، ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ کعبہ خوب صورت ہے، وہ مکہ خوب صورت ہے، وہ کعبہ خوب صورت ہے، وہ مکہ خوب صورت ہے، مدینہ خوب صورت ہے، وہ روزہ خوب صورت ہے، مدینہ خوب صورت ہے، وہ روزہ خوب صورت ہے، انہی کا جلوہ ہے یہ، جن کا تلوہ خوب صورت ہے، کہاں میں اور کہاں یہ لب، کہاں میں اور کہاں یہ لب
صورت ہے وہ روزہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے وہ مکہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ جزاک اللہ بیٹا, بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اور اب ہماری دوسری پارٹیسپینٹ جو ہے انہوں نے بھی کلام پیش کر دیا ہے. ایک پارٹیسپینٹ آج ہماری فاریہ جو ہیں وہ نہیں آ سکی ہیں کسی وجہ سے میرے خیال میں, لیکن بہرحال یہ دو پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہی میں سے ہم فرسٹ اور سیکنڈ پرائز دینا چاہیں گے. اور یہاں پہ میں خیر اللہ صاحب سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا آپ بھی آ جائیے. دیکھیے مائک اپنا جیب میں رکھ لیجیے گا تاکہ مائک نہ گرنے پائے. اور اقبال شیخ صاحب آئیے سر, آپ بھی تشریف لائیے. جی آئیں تشریف لائیں. جی آئیں علیم صاحب آئیں, آپ بھی آئیں. جی مجھے بتائیے گا کہ کیا پوزیشن ہے. ابیہ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور یہ دوسری پوزیشن کی شیلڈ ہے. آئیے بیٹا سر, سب سے پہلے تو یہ شیلڈ دلوائیں, سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہوں میں. یہ لیجیے یہ سرٹیفکیٹ, ساتھ ساتھ آپ کو ایک گفٹ یہ آپ کو دیا جا رہا ہے, اور پیزا پوائنٹ کی جانب سے یہ واؤچر بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور گابا کلیکشن, گابا ایجوکیشن بکس کی جانب سے یہ گفٹ بھی آپ. ٹھیک ہے بیٹا, بیٹھ. اب فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے ہماری صبا حکیم خان. کیا بات ہے صبا حکیم خان, آئیں بیٹا تشریف لائیں. بہت اچھی نعت پڑھی آپ نے بیٹا, آ جاؤ بیٹا اس طرف آؤ بیچ میں. یہ آپ کو فرسٹ پوزیشن یہ شیلڈ دی جاتی ہے, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ خیر اللہ صاحب یہ دیجیے گا, اور اقبال شیخ صاحب یہ آپ کی طرف سے گابا ایجوکیشنل بکس فاؤنڈیشن کی جانب سے دیا جا رہا ہے, اور صبا حکیم کا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ایک عدد کیپ, ایک کیپ بھی فرسٹ پوزیشن والی کو دی جاتی ہے. یہ لو ہاں بولتے ہیں بیٹا, ایک منٹ مائک دیجیے گا. کیا بولنا چاہ رہی ہے بیٹا, یہ لو بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا, اور میں نے یہاں پر نعت پڑھی. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں نعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے. بے شک بیٹا, بے شک. اور میں اپنے سر کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ اتنی ایفرٹس کی اور میری پریکٹس کروائی. سر وقار علی حیدر اور آل فیملی ممبرس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اجازت دی آنے کی, جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے ترقی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. ٹھیک ہے, اب بیٹا تشریف رکھیے آپ. سر یہ چیز کا گفٹ ہیمپر ہے, یہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آ جائیں آپ لوگ بھی, یہ آ جائیں. شکیل مدنی صاحب آپ بھی آ جائیں. ہاں پہلے یہ تصویر کھینچے. ٹھیک ہے جی, اوکے. اب یہ پیراگون کے گفٹ ہیمپرز ہیں, پیراگون پبلیکیشنز کے. یہ سر آ جائیں, شکیل مدنی صاحب آ جائیں, یا بلکہ یہیں دے دیتے ہیں. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. یہ جی یہ ہنا عمران صاحبہ آپ کے لیے, علیم قریشی صاحب. ٹھیک ہے, آ جائیں. جی 30 سیکنڈ جی نہیں, وہ وقت بالکل اس وقت جو ہے نا اختتام پر ہے. ناظرین یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچن کا سیگمنٹ پیش کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ خیر اللہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اقبال شیخ صاحب شکریہ. علیم قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے یہ خصوصی ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور یہ سیگمنٹ علم و آگہی.